سینٹ الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں اسما نواز. یوسف رضا گیلانی یا صادق سنجرانی، سینٹ پہ کون کرے گا حکمرانی؟ آج ہو جائے گا فیصلہ. سینٹ چیئرمین الیکشن، ووٹنگ نتائج اور تازہ ترین صورتحال ہم JNN نیوز پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. صبح سے بہت ہی الگ الگ خبریں آ رہی ہیں، ہر کوئی پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے. کیوں کہ خفیہ کیمرے جو ہیں وہ نظر آنے کی بات ہوئی، کیمرے پکڑے گئے، سیکیورٹی کیمرے تھے، CCTV کیمرے تھے. حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے بیان دے رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن فیلڈ میں جو ہمارے رپورٹرز موجود تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ کیا صورتحال تھی. ہم نے ان کو کہا کہ تھوڑا سا وقت نکالیے، آپ فیلڈ میں بہت ضروری کام کریں، لیکن اسٹوڈیو میں آ کے ہمیں بتائیے کہ وہاں کیا گہما گہمی تھی، اراکین کی کیا وہاں پہ گفتگو چل رہی تھی. اس حوالے سے مخدوم خلیم قریشی جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں وہاں موجود تھے، ان کو میں ویلکم کروں گی اسٹوڈیو میں. السلام علیکم مخدوم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ اسپیشلی سینٹ کا وہاں الیکشن کور کر رہے تھے، ہماری ایک کال پہ آپ پہنچے. جیسے کہ خفیہ کیمروں کی میں نے بات کی، صبح سے یہ بحث چل رہی ہے، کبھی فواد چودھری ٹویٹ کر رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ نواز کھوکر پریس کانفرنس چل رہی ہے، شبلی فراز بھی میدان میں آئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ CCTV کیمرے تھے، خفیہ کیمرے اس طرح سے نہیں ہوتے، جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ خفیہ کیمرے لگائے گئے. آپ نے وہاں پہ کیا سنا اور حقیقتاً یہ کیا بات تھی؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت جو ہے نا وہ اپنی جو ایک قسم کی، حالانکہ یہاں پہ اس ٹائم جو سینٹ کے الیکشن دیکھا جائے اس میں جو اکثریت میں ہے وہ اپوزیشن ہے، اور جو حکومتی ارکان ہیں ان کی تعداد کوئی 47 کے قریب بنتی ہے. حکومتی جو رد عمل ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بکلاٹ کا شکار ہے. آپ نے بھی کور کیا، ہم لوگوں نے بھی دھرنے کے دوران میں کور کیے تھے. جب خان صاحب تقریریں کرنے شروع کرتے تھے تو کہتے تھے جی میں آؤں گا تو ایک اوپر لیڈر ایماندار آ جاتا ہے تو باقی جو ہے وہ نیچے کا عملہ آٹومیٹیکلی ایماندار بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ جب اس کا الیکشنز ہوا اور یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوئی تو 18 سے 19 لوگوں کے بارے میں تو خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ وہ تو انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے. تو خان صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، خان صاحب جب آپ نے دھرنے کے دوران اتنے دنوں میں اپنا ایک قسم کا آپ نے کوئی 130-32 دن کا دھرنا کیا، اس میں کیا نتیجہ نکالا؟ آپ ایسے کینڈیڈیٹ ہی نہیں لا سکے جو آپ کے ضمیر کے مطابق آواز بن کے وہ آپ کی جو ہے وہ پارٹی کو ووٹ دیتے. لیکن حیرت اس بات کی ہوئی کہ جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں جو موسٹلی بکنے والے لوگ تھے وہ PTI کے لوگ تھے. آج یہی رد عمل نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے. نون لیگ کے کہیں ان کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ ان کی جو اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یوسف رضا گیلانی سے ہمارے ذرائع نے بھی بات کی اور کل انہوں نے خود آ کے کہا کہ انہوں نے کہا جو اکثر ہم سنتے ہیں امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، انہوں نے کہا جی ہر چیز نیوٹرل چل رہی ہے. لیکن نون لیگ جس طرح پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی وہ موقع ہو، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیو نظر آتی ہے، اداروں کے اوپر جو تنقید کرنا ہو وہ تو میرے خیال سے آج بھی ان کا ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ آپ چوری نہ کریں، ووٹ کو عزت دیں کا نعرہ تو وہ لگاتی ہے. مخدوم کل جس طرح آپ نے خود کہا کہ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آتی ہے، تو پھر یہ خفیہ کیمروں کا اچانک سینٹ میں پہنچنا اور پھر برآمدگی بھی ہو جانا، اب تو نئے پولنگ بوتھ انہوں نے قائم کر دی اور کہا کہ امیدوار اور نمائندے جو ہیں وہ جائزہ لے سکتے ہیں. سیکرٹری سینٹ کی نگرانی میں سب کچھ ہوا، لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ سر عام اس طرح سے کیمروں کا سامنے نظر آنا جگ ہسائی بھی تو بنتی ہے. یہ بالکل یہ حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اخلاقیات اور مورل ویلیوز کی جو وہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ تقریروں میں بھی آپ نے اور ہم سب لوگوں نے یہی سنے، لیکن آج جب مجھے ایک قسم کے رپورٹرز کی حیثیت سے مجھے PTI کے لوگوں سے یا حکومت سے اس طرح سے توقعات نہیں تھی، جبکہ مصطفیٰ کمال نے بھی یہی کہا اور بہت سے اور لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ان کا کیمرے لگانا، یہ سارا کچھ کرنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں، سینٹ کے یہ جو چیئرمین کا الیکشن ہے یہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ملک کے صدر کسی بھی دورے پر باہر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ایکٹنگ چارج ہوتا ہے وہ چیئرمین سینٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ صدر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. اب PTI کے لوگوں سے میری کل کچھ کنفرم ذرائع نے بھی یہ کنفرم کیا اور کچھ اہم لوگوں سے بھی بات ہوئی. عمران خان صاحب خود کافی ایکٹیو ہیں. ان لوگوں کو آپ کو حیرت ہوئی ہوگی جن لوگوں کو 3 سال تک 2.5 سال تک یہ خان صاحب ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ان لوگوں سے وہ مل رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، جنوبی پنجاب کے ہوں یا سندھ کے اراکین ہوں. مرزا فریدی کا نام سامنے آنا بھی حیران کن تھا کیونکہ وہ بھی سینٹ میں تھے لیکن بہت ایکٹیو ممبر نہیں تھے وہ.
ڈپٹی چیئرمین کے لیے ان کا نام آنا. لیکن آپ نے جس طرح بات کی کہ کوئی تو ہے جو پیچھے ہے اس سارے معاملے کے. 10 سے 12 اراکین کو کال آئی مسلم لیگ نون کے. خود شاہد حقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ رات بھر سے رابطے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے, واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہ دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ تو لگایا جا رہا ہے. پیسے کا تو استعمال جو ہے وہ آپ نے خود دیکھا, یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں بھی لگایا گیا تھا. اب یہاں پہ جو مورل ویلیوز کی بات کی جاتی ہے, کیا نون لیگ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ ان لوگوں کا نام لیں؟ آپ کو پتہ ہے ذرا سی بھی کوئی فوٹیج ہوتی ہے, کوئی ویڈیوز ہوتی ہے تو مریم نواز کیونکہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں, اداروں پہ تنقید لیکن کرنا. مخدوم بہت سی ویڈیوز سامنے بھی آئیں, بہت سے ہمارے پاس ثبوت بھی آئے, لیکن کچھ حل نہیں ہو سکا. آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. شیراز احمد شیرازی ہمارے رپورٹر اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے. شیراز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیراز سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی مخدوم آپ بات کر رہے تھے کہ مریم نواز بہت ایکٹیو رہتی ہے. لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بات جو ہو رہی ہے, بات یہاں پر وہی ویڈیو کی ہو رہی ہے. اب سے پہلے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فردوس اشقوان نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی کہا کہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے, جو اس میں کیمرے دکھائی دے رہے وہ اتنی بڑی بات نہیں. اس کے بعد جو ہے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے بھی یہاں پر پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی موقع اپنایا کہ کیمرے جو ہے وہ سامنے آئے, جس سے الیکشن جو سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے جو انتخابات ہے اس کی شفافیت جو ہے وہ صفر پڑ گئی ہے, جو کریڈیبلٹی ہے وہ صفر ہو گئی ہے. کیونکہ جو انتخابات تھے وہ شفاف طریقے سے ہوئے تھے, جو انتخابات تھے وہ سیکرٹ طریقے سے ہوئے تھے, لیکن وہاں پر جو ہے کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں, وہاں پر جو ہے مائکرو فون جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں, جس سے سینٹ انتخابات جو ہے وہ شافی کے طرف نہیں جائیں گے, اور انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر سوال جو ہے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. جی لیکن شیراز اب تو سنا ہے کہ نیا پولنگ بوتھ قائم کر دیا گیا ہے, امیدواروں اور نمائندوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں, تبھی پولنگ سٹارٹ ہوگی. کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, نیا پولنگ بوتھ جو ہے وہ تو قائم کر دیا گیا ہے, لیکن جو پرانا تھا اس پر تنقید ہو رہی ہے, اس پر باتیں ہو رہی ہے, اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہے ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب و تبدیل سرکار جو ہے وہ شفافیت کی بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ صاف و شفاف ہوں گے, لیکن دوسری جانب جو پولنگ بوتھ ہے اس میں 30 سے 40 تک جو ہے وہ سوراخ کر دیے گئے تھے, اس میں جو ہے سب کو دیکھے. لیکن اگر دوسری جانب اگر میں آپ کو بتایا چلوں, جو حکومتی ارکان کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کا سامنے آنا اتنی کوئی بڑی بات نہیں. اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر فردوس اشقوان نے کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ویڈیو کا سامنے آنا یا جو کیمرے لگے ہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں, کیونکہ کیمرے جو ہے وہ تو سینٹ میں لگائے گئے ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انتخابات ہے اس کو دیکھا جائے, اس کو فل پروف جو ہے بنایا جائے. تو ایک طرف سے وہ جو ہے حکومتی ارکان جو ہے وہ اس کو شفافیت کا نام جو ہے وہ دے رہے, جانب سے جو اپوزیشن رہنما ہے وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں. اور جو جہاں تک پولنگ کا سٹارٹ ہونے کے بعد ہے تو پولنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے, جو سینیٹر ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور جو نئے سینیٹر تھے ان کی برائے تقدیر جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے. شیراز مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کی جب یوسف رضا گیلانی سے بات ہوئی تو کیا تاثرات تھے؟ وہ تو بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے, لیکن یہ حکومتی بوکھلاہٹ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اس کے بارے میں کیا اندر کی کہانی ہے؟ آپ بڑا کور کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کو اندر سے, تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بتائیں نا کہ اندر کی کیا سٹوری اب تک نکلی ہے. دیکھیں مخدوم, جب بھی بات آتی ہے حکومتی ارکان کی, اگر بات کی جائے سینٹ انتخابات کی, تو اس پر بھی میں نے بہت سارے سوالات کیے تھے اپوزیشن رہنماؤں سے. وہ اس وقت پر امید نظر آ رہے تھے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ پر امید ہے. میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جب اپوزیشن رہنما آئے, جب اپوزیشن کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں وہ جب پارلیمنٹ ہاؤس آئے, تو وہ یہاں پر جو ہے پر امید نظر آ رہے تھے, ان کے چہرے جو ہے وہ کھلے کھلے جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے حکومتی ارکان کی, تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ضرور ہے, اور ان کے چہرے جو ہے وہ اکتائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب بات کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ جو ڈپٹی چیئرمین شپ جو ہے, وہ جو چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہیں وہ انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری تعداد جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ لگ رہی ہے, اور ہمیں اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں ہے, ہم پریشان نہیں ہے, ہمارے ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, اور ان سینٹ میں جو اکثریت ہے وہ اپوزیشن کی ہے, اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اپوزیشن سے ہی منتخب ہوں گے.
شہراز، جیسے کہ آپ نے بہت واضح بتایا کہ سارے حکومتی اراکین جو ہے وہ اس بوکھلاہٹ کا شکار ہونے کے باوجود بھی بہت کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہیں کہ وہی جیتیں گے. پریس کانفرنس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن آپ کو باقی اراکین کی کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ کیا گہما گہمی ہے؟ سینیٹرز کیا پر امید ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ شفاف طریقے سے کاسٹ کر سکیں گے، یا ابھی بھی کچھ سینیٹرز جو ہیں وہ وہم میں ہے کہ کیا پتہ کیمرہ کہیں نصب ہو؟ دیکھیے اسما، یہ بہت بڑا ٹھاکرا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ انتخابات میں پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو شکست ہوئی ہے. پارلیمنٹ کے اندر وہ شکست جو تھی وہ عبدالحفیظ شیخ کی نہیں تھی، وہ حکومت کی تھی، جس کے بعد حکومتی ارکان جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان خود ایکٹیو ہو گئے تھے سینٹ کے اس انتخابات کے لیے، چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے وہ خود ہی جو ہے ایکٹیو ہو گئے تھے. آج ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی ارکان ہے، یقیناً ان میں جو ہے کافی سارے جو سینیٹر سے ہماری بات ہوئی وہ بوکھلاہٹ کا شکار ضرور تھے، ان کے چہرے اکتائے ہوئے ضرور تھے، لیکن دوسری جانب جو حکومتی سینیٹرز ہیں ان پر بھی پریشر ہے. کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ شاہد اکرم عباسی نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ووٹ ساجد سنجرانی کو دے دیں. تو جو اپوزیشن سینیٹر ہے ان کی تو جو پوزیشن ہے وہ تو واضح ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے دو رہنما ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عبدالغفور حیدری اور چیئرمین شپ کے لیے اسد اللہ گیلانی، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ آ جائے، لیکن دوسری جانب سے ان پر پریشر اور دباؤ ضرور ہے. نام تو سامنے نہیں آئے، تاہم جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے وہ اپوزیشن سینیٹرز پر ضرور ہے، اور اس کا جو برملا اظہار ہے وہ کل بھی ہم نے دیکھا شاہد اکرم عباسی نے کیا، اور آج بھی اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان سے زبردستی ووٹ جو ہے وہ ڈالنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ زبردستی ووٹ جو ہے سنجرانی کو دے دیں. تو ابھی تو سچویشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ارکان ہے، جو اپوزیشن سینیٹرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو پھل رہا ہے وہ تو اپوزیشن کا باعث دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس حوالے سے مزید کچھ کہنا قبل وقت کے الیکشن ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ شہراز، آپ سے گاہے بگاہے رابطہ کرتے رہیں گے اور صورتحال جانتے رہیں گے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. مخدوم، جس طرح کہ شہراز نے کہا کہ بہت بڑا ٹاکرا ہے اور جو حکومتی اراکین ہیں ان پہ دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنے دے رہے. کل فردوس عاشق اقبال نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ بے شک نمبرز آف گیم میں اپوزیشن سامنے ہے، زیادہ ہے، لیکن کچھ اراکین ان کے جو ہے وہ ایبسنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی؟ کیا وہ واضح طور پر بتا رہی تھی کہ جیت انہی کی ہوگی؟ میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جس ٹائم قومی اسمبلی میں جو ہے پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اور جب فیصلہ آیا تو اقلیتوں کی طرف سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ہوئے اور یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوئی. اور اب یہ الٹا سسٹم یہاں پہ آ رہا ہے، سینٹ میں جو ہے وہ اپوزیشن اکثریت میں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اقلیت میں ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک سینیریو بتاؤں کہ یہ الیکشنز میں پی ٹی آئی کے لیے کس طرح اہم ہے اور یہ کیوں انہیں جیتنا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خاص کوئی قرارداد وغیرہ کوئی ایسی جس میں قانونی اصلاح کی جا سکیں، کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ پاس نہیں کروائی جا سکی. کیوں؟ کیونکہ ان کی سینٹ میں اکثریت نہیں تھی. اب آپ کو میں ماضی کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس ٹائم پہ نون لیگ کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ جو پی آئی ای ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کو انہوں نے جو ہے وہ سیل کرنا چاہا اور پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس ٹائم سینٹ میں جو اکثریت تھی وہ پیپل پارٹی کی تھی، انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دی اور وہ چینج نہیں ہو سکی. اب یہی کشمکش کا شکار حکومت نظر آتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جن کے بارے میں آپ سب ہم لوگ جانتے ہیں، وہ بڑے دھرنے کے دوران میں بڑے نعرے بازی، بڑی تقریریں اچھی کرتے تھے، لیکن کاش وہ تقریروں کے ساتھ ساتھ کچھ حکومتی پرفارمنس بھی دکھا دیتے. پہلے کہتے تھے 6 ماہ بعد مجھے کچھ نہ کہے. جب ہماری اکثر ملاقات ہوئی ایک دو دفعہ تو ان میں سے عمران خان صاحب نے کہا 6 ماہ مجھے کچھ نہ کہے، 6 ماہ کے بعد ہوئے جی سال مجھے کچھ نہ کہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 5 سال بعد بھی کچھ نہیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ 5 سال بعد الیکشن نہیں ہونے چاہیے، 10 سال بعد ہونے چاہیے تاکہ کارکردگی کا موقع مل سکے. خان صاحب تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، دعوے کرتے تھے جو کہ مکمل نہیں ہو سکے، اور امید بھی نظر نہیں آتی. اگر ویسے تو یہ سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے سینٹ چیئرمین بنانے میں بہت آسانی سے کردار ادا کر سکتی ہے، اور موسٹلی جو ہے وہ حکومت کا ہی سینٹ چیئرمین بنتا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے فیصلوں میں عمل دخل ہوتا ہے. اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی جو ہے وہ یہ بڑا ٹاکرا جو ہے بالکل کوئی اپسیٹ سامنے آ سکتا ہے؟ کیا اپوزیشن جیت سکتی ہے؟ جس کانفیڈنس سے اپوزیشن والے بات کر رہے ہیں اور یوسف رضا گیلانی ایک پر اعتماد طریقے سے جس طرح سے آ رہے ہیں سامنے، کیا واقعی پس پشت کچھ اور عناصر ہیں جو کہ جیت بتا چکے ہیں؟ اور عناصر کی تو میں بات نہیں کروں گا، میں ان دونوں کو کمپیریزن کروں گا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ہے اپوزیشن وہ کافی وہ ہے کہ متحرک ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے، لیکن حکومت وزیر اعظم صاحب خود اس میں جو ہے وہ کل
کچھ اراکین کے اس میں زہرانہ بھی دیا گیا اور خان صاحب نے بہت سے سینیٹرز کو بلایا. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی بلایا جن لوگوں سے خان صاحب 3 سال تک بات نہیں کرتے تھے, اور خان صاحب کہتے تھے یہ میرے نظریات کے جو ہیں وہ حامی نہیں ہیں, اور مختلف تقریریں جو آپ سنتے تھے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے کہ نون لیگ کی حکومت تھی اور سینیٹرز جو ہے وہ پیپل پارٹی اور یہ پی ٹی آئی کے ہی منتخب ہوئے تھے. سنجرانی صاحب حمایت یافتہ. سینٹ الیکشن میں مجھے یہ واضح طور پر ایک چیز کی سمجھ آ رہی ہے, اور اس میں جو پیسہ کا استعمال ہے وہ تو واضح طور پہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ سرعام چل ہے. اور یہ نہیں, آج میں کچھ ذرائع کے ساتھ میں بیٹھا تھا, کچھ ذرائع نے یہ چیز کنفرم کی ہے. پہلے تو ماضی میں ہوتا تھا کہ 2 کروڑ 3 کروڑ کا جو ہے وہ آپ کو ایک اماؤنٹ نظر آتی تھی. اس دفعہ کچھ لوگوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ 4 سے 8 کروڑ روپے کے درمیان جو ایک سینیٹرز کو خریدا گیا ہے. یہ ایک بڑی تبدیلی آ گئی نا. عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے, تبدیلی تو آ گئی. 2 کروڑ سے ریٹ جو ہے وہ 4 کروڑ پہ چلا گیا مخدوم. مہنگائی ویسے بھی بڑھ گئی ہے عوام کے لیے بھی, تو پھر وہاں پہ بھی پیسہ بڑھا. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی مافیا ہو ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ نظر آتا ہے. خان صاحب کہتے تھے میں مافیا کے لیے وہ کروں گا, میں ان کے لیے جو ہے وہ مافیا کے آگے میں نہیں جھکوں گا. اور آپ نے دیکھا ماضی میں بھی عمران خان صاحب مافیا کے آگے کس طرح جھکتے رہ گئے. اور جب اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے تو میرا آج پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز ایم پی ایز اور بہت سے لوگوں سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس ٹائم جہانگیر ترین پیسے لے کے آزاد امیدوار کو اپنے جہاز میں بٹھا کے پی ٹی آئی کا وہ جھنڈا میں انہیں بنی گالا لے کے آ رہے تھے, تب کوئی اخلاقیات تھی؟ بس ان کے لیے قانون الگ ہے, پی ایم ایل این کے لیے قانون الگ ہے, پیپلز پارٹی کے لیے قانون الگ ہے. اور ہم یہی چاہیں گے جو نظام کی تبدیلی کے لیے نعرے لگ رہے تھے, کیا واقعی طور پہ نظام تبدیل ہوا ہے؟ لیکن ہمیں تو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی, وہی پرانے سینیریو پہ سب کچھ چل رہا ہے. مزید آپ سے بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سینٹ الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. آج بڑا فیصلہ, بڑا ٹاکرا, اور چیئرمین سینٹ انتخاب کی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. اور سب سے پہلا ووٹ جو ہے وہ مولانا غفور حیدری نے کاسٹ کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ چیئرمین کی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے, اور سب سے پہلا ووٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے جو ہے وہ کاسٹ کر دیا ہے. اور ووٹ کاسٹ کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ 5 بجے تک جاری رہے گا. 5 بجے کے بعد رزلٹ سامنے آنا شروع ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ڈیپٹی چیئرمین کی جو ہے وہ الیکشن کے لیے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا. جہاں تک خفیہ کیمروں کے حوالے سے بات تھی اور سارے تحفظات تھے اپوزیشن کو, اس حوالے سے بھی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. 3 اراکین اس میں جو ہے وہ حکومتی ہوں گے اور 3 اراکین اپوزیشن کے ہوں گے. فی الحال تو کچھ نام سامنے نہیں آئے, لیکن ایک کمیٹی بنانے کا اندیا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. بات کر رہے ہیں ہم ووٹنگ کے حوالے سے الیکشن کے ساتھ, اور ہمیں جوائن کیا ہے لال چند صاحب نے, جو کہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے اور اسپیشل ممبر ہیں, پرائم منسٹر اسپوکس پرسن بھی ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی وعلیکم السلام. سر, حکومتی حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, یہ کیمرے خفیہ کیسے نصب ہوئے؟ آپ کے اراکین کی تعداد کم ہے, اپوزیشن کے اراکین کی تعداد زیادہ ہے, تو کیا کسی دباؤ میں آ کے حکومت ایسے کام کر رہی ہے جس سے یہ سب چیزیں گڑبڑ نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, کیمرہ کی کہانی تو تب باہر آئے گی جب اس پہ کوئی انکوائری ہوگی کہ کس نے لگائے اور کس نے نہیں لگائے, اور اس پہ ایک انکوائری ہونا چاہیے. اور آج صبح انفارمیشن منسٹر نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے یہی کہا ہے کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے, اور اس میں جو بھی ملوث افراد ہوں گے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے, اور سینٹ الیکشن کو جس طرح متنازع بنایا گیا ہے اور جس طرح پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اس کی ذمہ دار پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, پی ڈی ایم. یہ شروع سے ہی مان جاتے اگر کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو یہ ساری کہانیاں یہیں ختم ہو جاتی. تو یہ شروع سے ہی رہا ہے, اور یہ جس طرح کے کیمرہ دکھائے جا رہے ہیں, جس سائز کے کیمراز دکھائے جا رہے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس پورے سینٹ کے الیکشن کو جو ہے وہ متنازع بنانا چاہتا ہے, اور اس پہ پاکستان کی ایک جو ڈیموکریٹک لاسٹ 2 ٹینیئرز گزرے ہیں, انہوں نے اپنی مسلسل اپنا ٹینیئر پورا کیا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور یہ جو ہے جمہوریت جو ہے ایک راہ پہ چل نکلی ہے. تو یہ سارے تانے بانے کہیں اور جا کے ملتے ہیں, اور اس کا جو شاخسانہ ہے
وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بن رہی ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو آج صبح بھی یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ جو ہے اوپن بیلٹ پہ آ جائیں تاکہ یہ آپ کو کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. اس کے بعد اگر یہ کیمراز لگے بھی تھے, اگر فار ایگزامپل کے طور پہ جو اپوزیشن کا الزام صحیح سمجھ بھی لیں, اس کا مقصد ہے ان کو اپنے جو ممبران ہیں ان پہ یقین نہیں ہے اور وہ ان پہ بھی شک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے ایک مفصل انکوائری ہوگی اور یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی, یہ ساری چیزیں سر, اس کا مطلب آنا حکومت کو بھی اپنے اراکین پہ شک ہے. جو کیمرے لگائے گئے, آپ کو 2018 کی وہ ویڈیو تو یاد ہی ہوگی, ابھی بھی 2 اراکین کو نکالا گیا ہے. علی حیدر گیلانی کے ساتھ جو ویڈیو سامنے آئی اس میں پی ٹی آئی کے ممبران شامل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ بھی چل رہا ہے, پاور بھی چل رہی ہے اور بک بھی رہا ہے اور خریدا بھی جا رہا ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بھی گیلانی صاحب نے جو خریداری کی وہ آپ کے سامنے ہے. گیلانی صاحب جن کے 160 ووٹ تھے, ان کے 169 ووٹس بنے, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ووٹ خراب بھی ہوئے. اور گیلانی صاحب کے جو بیٹے تھے علی حیدر گیلانی یا موسیٰ گیلانی صاحب, وہ نظر آئے آپ کو کیمراز میں, ویڈیوز پہ نظر آئے کہ وہ لوگوں کو خرید کر رہے ہیں, ان کو ووٹ خراب کرنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ ایک میل پریکٹسز میں انوالو ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ڈیفینیٹلی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور یہ سارا کام ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا, جن کو یقینی بنانا تھا کہ اس طرح کی میل پریکٹسز نہ ہو. ان کو آئین کے مطابق بھی یہ مینڈیٹ تھا, سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو یہی کہا تھا, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن اپنا فرض نبھانے میں ناکام گئے. اور یقینی طور پہ ہماری پارٹی کے یا ہماری اتحادی پارٹیوں کے کچھ ممبران نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کیا, لیکن کیونکہ یہ بیلٹ ٹریسیبل نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایسی کوئی جو ہے پروگریس نہیں کی جس سے یہ ٹریس ہو سکے, تو اب وہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے. اور ہم ابھی بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے شفافیت پہ یقین رکھتی ہے, اور جنرل الیکشن کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ ای وی ایمز آئیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں اور شفافیت قائم ہو. یہ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے. یہ سینٹ الیکشن بھی جو اس طرح ڈسکس ہو رہا ہے, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہارس ٹریڈ. جی بالکل, ہارس ٹریڈنگ کو توڑنے کی بات کی تھی. 22 سالہ جدوجہد کے بعد ہمیں بظاہر تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. غالباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تو نمبر گیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے پاس اس طرح سی اکثریت جو ہے تو نہیں لگ رہی. جیسے اپوزیشن کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس واضح ایک اکثریت ہم دیکھ رہے ہیں, 52 اراکین کی حمایت انہیں حاصل ہے. لال چند صاحب نے جیسے نشاندہی کی کہ جو تو حکومت کا میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت کس حد تک جو ہے تو جو خصوصی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں, اور اگر ان کے رہنماؤں کی اگر بات کی جائے تو وہ کس حد تک پر امید ہیں کہ وہ نمبر گیم کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے تو یہ سینٹ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے تو دھاندلی کے الزامات دونوں طرف سے لگائے گئے. پیسوں کی بازگشت ہم نے دیکھا کہ سنی کہ جو ہے تو کس طرح سینیٹری انتخابات میں پیسے جو ہے تو اس کی کس طرح ریل پھیل کی گئی. اگر یہی سوال اگر لال چند صاحب ہمارے ساتھ واپس جوائن کرے گا, ہم ان سے سوال کریں گے کہ اگر نمبر گیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف اس وقت ڈاؤن نظر آتی ہے بجائے پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم نمبر گیم میں جو ہے تو واضح برتری لے رہی ہے. تو کیا اگر نمبر گیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہے تو دوسرے جو امیدوار ہیں, جو پی ڈی ایم کے جو ارکان ہیں, ان کو توڑ سکے گی؟ کیا وہاں پر پیسے کا زور چلے گا یا اپنی جو ہے تو اپنی ضمیر کی آواز پر جو تو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دیں گے؟ یہ جو ہے تو خاصا اہم سوال ہے جو کہ جو تو پوچھنا پڑے گا حکومتی جو عہدیداران ہیں یا حکومتی جو رہنما ہیں, ان سے یہ سوال ہم کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر بات کریں اسما اگر اس سارے الیکشن کے معاملے کی, تو ہم نے یہ دیکھا کہ خفیہ جو کیمرے ہیں یہ بھی نصب کیے گئے. اس کے اوپر بھی ہم نے بات سنی کس طرح وہاں پر جو تو ہیں پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے کس طرح ویڈیوز کے ذریعے عوام کو اسے آگاہ کیا. یہ بھی خاصی جو ہے تو عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے. دونوں سیاسی جماعتوں میں بھی اس کی خاصی تشویش ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مریم نواز کا ٹویٹ ہو یا فضل الرحمان کا جو ٹکر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ہے تو جو خفیہ جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو ایسے ادارے ہیں یا ایسی قوتیں ہیں ان کو جو بے نقاب کیا جائے گا. اب یہ سارے لیکن اب تو کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا گیا حماد, اور اس میں یہ بھی ہے کہ 3 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن سے ہوں گے, 3 اراکین جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہوں گے, اور پھر کمیٹی کیا فیصلہ سامنے لے کر آتی ہے یہ سب کچھ اب اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جبکہ فیصل جاوید کا یہ کہنا ہے سینیٹر کہ ان کو کیسے معلوم کہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے. تو جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں بالکل باقاعدہ واضح طور پر کیمرہ نظر آ رہا ہے. اگر تو خفیہ کیمرہ ہوتا تو شاید وہ کسی کو دکھائی نہ دیتا. ٹویٹ کی بات کریں اگر فواد چودھری کے ٹویٹ کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی کیمرے کی طرف
طرف انہوں نے کچھ ہائی لائٹس کرنے کی کوشش کی ہے, اور شاید جو تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا اور انہوں نے زیادہ چھان بین کی, اور جو تو ان کے ہاتھ کچھ ایسا لگ گیا کہ جو ایسا ان کو اسٹرانگ ایویڈنس کے طور پہ جو استعمال کر سکتے ہیں حکومت جیسے اسٹرانگ ایویڈنس جو تو گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی جو ویڈیو ہے اس کو اسٹرانگ ایویڈنس کے طور پہ جو استعمال کر رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی اس ویڈیوز کو اور اس معاملے کو جو تو خاصا مضبوط جو ہے تو ہتھیار اپنے ہاتھوں میں سمجھتی ہے کہ وہ آگے ہے. نہیں, اکثر حکومتی اراکین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسی ہے. جیسے آج فواد چودھری کا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ تھا, کیبل کیمرہ تھا, اس کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی ایک بار یہ ذکر کیا تھا کہ کلپ اور فوٹیج میں بہت فرق ہوتا ہے. اس طرح عامر لیاقت نے کہا کہ ٹھیک ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. شہریار آفریدی جو کہ پہلے بھی 2 بار ووٹ کاسٹ کر چکے تھے, ان کا ووٹ ضائع ہو گیا. تو خود حکومتی اراکین کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ شک کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ کیسی اتنی بڑی میجر غلطیاں یہ کیسے کر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تذبذب کا شکار ہیں حکومتی اراکین بھی, ہم دیکھ رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں اور جو پی ڈی ایم کے رہنمائی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تذبذب کا شکار ہیں. دونوں ایک دوسرے پر بلیمنگ تو کر رہے ہیں, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا اسٹرانگ ایویڈنس یا ایسی واضح اس طرف نہیں جا رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو عوام کو کم سے کم دونوں جماعتیں جو ہے تو مستفی یا دونوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گروہ ایک دوسرے کو عوام کی جو ذہنیت ہے اس کو جو ہے تو اس کو پکا کر سکے کہ ہاں واقعی یہ کوئی ایسی بات ہے یا کون سی جماعت. لیکن ہمارے اس ساری لڑائی میں, اس کھینچا تینی میں سب سے زیادہ نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. عوام کا کوئی ایسا مسئلہ جس کو حل کیا گیا پچھلے 2.5 سالوں میں, جو کہ نعرے تھے تبدیلی کے, دعوے تھے بڑے بڑے, دھرنے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ صرف مجھے 100 دن دے دیے جائے, پھر 6 مہینے دے دیے جائے. جیسے کہ مخدوم بھی بات کر رہے تھے کہ بہت امیدیں تھی یوتھ کو, لیکن پھر ایک دم سے سارا جو سامنے پریکٹیکل چیز آئی وہ بالکل خان صاحب تبدیل نظر آئے. اپوزیشن میں جب تھے تو وہ کوئی اور خان صاحب لگتے تھے, جب وہ حکومت میں آئے تو بالکل اسی نظام کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئے ہمیں. اسما, اگر آج کے ہم سارے سنیریو کو دیکھیں تو جیسے خفیہ کیمروں کے بھی جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری اسکرین بھی بلکہ اس وقت ناظرین کو دکھا رہی ہے کہ کس طرح خفیہ کیمروں کی فوٹیج جو ہے تو منظر عام پر آئی ہے. حکومت بھی جو ہے تو اپنے داؤ پیج استعمال کر رہی تھی اپوزیشن کے اوپر, اپوزیشن بھی جو ہے تو نستر کے تیر جو ہے تو چلا رہی تھی. مسلسل حکومتی اراکین پر, حکومت پر, ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان تو ہیں, واضح طور پر ہیں, لیکن ان کی جو آپس میں نورہ کشتی ہے بالکل جیسے آپ نے کہا کہ عوام کو اس کی زد میں آ رہی ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وعدے اور جو دعوے تھے بالخصوص اگر ان کی جو تو پارلیمنٹ میں ان کی تقریر کو اگر الفاظ اگر واپس ہمارے کان میں جو گونج رہے ہیں تو کس طرح انہوں نے عوام کو ایک سیٹسفیکشن دینے کی کوشش تو کی, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ عوام پر اس کو کچھ اثر ہوا ہوگا. یا جو ہے تو عوام, کیونکہ آسما جب بھی ہم ایز اے اینکر جب پبلک میں جاتے ہیں یا ہماری گیدرنگ ہوتی ہے عام لوگوں سے, تو ہمیں یہی سوال کرتے ہیں کہ حکومت کرتی کیا ہے, حکومت کر کیا رہی ہے. آپ زیادہ خبر رکھتے ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان کا ویژن کیا ہے, وہ کر کیا رہے ہیں. حکومت تو یہ عوام جو ہے تو وہ یہی سوال کرتی ہے کہ ان سے کوئی بھی اگر ان کی بات سنی جائے, اور ہم بھی خیر یہی بات سنتے ہیں کہ عمران خان سے کوئی بھی ایسا سوال ہو, جب بھی پی ڈی ایم ہو یا اپوزیشن کوئی بھی ایسا نقطہ اٹھائے, چاہے بجلی کا معاملہ ہو, پیٹرول کا معاملہ ہو, مہنگائی کا معاملہ ہو, وزیراعظم کا ایک ہی آگے سے جواب ہوتا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. تو یہ سارے معاملے جو تو ظاہر سی بات ہے حکومتی جو کارکردگی ہے اس پر سوالیہ نشان تو اٹھائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. این آر او تو کوئی ان سے مانگ بھی نہیں رہا, لیکن اگر مانگ بھی رہا ہے تو اگر آپ نہیں دے رہے لیکن باقی مسائل کو حل کریں نا آپ. اور پھر دیکھیں اگر سارے چور جو ہیں وہ جیل میں ہیں بقول آپ کے کہ سب ان کا احتساب ہونا چاہیے, تو پھر پاکستان کرپشن میں اتنا ہائی پوائنٹس پہ کیسے چلا گیا, مہنگائی کیسے بڑھی ہے. پھر آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب سے یہی درخواست کی جائے گی کہ سینٹ الیکشن ایک بڑا مارکا ہے, اگر آپ جیت لیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر مزید مضبوط ہونے کے بعد آپ کو اپنی حکومت کو کارکردگی بہتر کرنی چاہیے. صرف سیٹ یا الیکشن آپ کی جیت اور ہار کا ایک انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو عوام کے لیے بہت کچھ وہ کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ بتاتے جائیں ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے, ووٹ کاسٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. 5 بجے تک جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. 5 بجے کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے سارے ساتھی رپورٹرز جو کہ فیلڈ میں موجود ہیں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے, اور ہم جانتے رہیں گے کہ ووٹنگ کا عمل کہاں تک پہنچا. فی الحال لیتے ایک چھوٹا سا بریک. جی این این نیوز پر سینٹ کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. فی الحال آپ کو بتاتے چلیں کہ 25 اراکین نے
ووٹ کاسٹ کر لی ہیں، اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد مہر کو دیا گیا ہے. حروف تہجی کے حساب سے جو ہے وہ اراکین کو بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ 5 بجے تک جو ہے وہ نتائج سامنے آئیں گے. اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن، جو نو منتخب چیئرمین سینٹ ہوں گے وہ یہ الیکشن کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ہیں، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا تعلق وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد الحسن، میرے ساتھی اینکر پرسن، اور ہم نے دعوت دی ہے ہمارے سینئر اینالسٹ محمد تنویر حسن کو. تو تنویر صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہوئے جو ہیں پریس کانفرنس آ رہی ہے، کھلم کھلا ایک دوسرے کو جو ہے وہ تیر کے ایجنسیز کا بھی نام لیا جا رہا ہے. مریم نواز کی ٹویٹ کے حوالے سے میں کہوں گی تنویر صاحب تھوڑی کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ اسما. اصل میں ایسا ہے کہ ایک چلن شروع ہوا ہے کچھ دنوں سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جب سے برسر اقتدار آئی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بہتر نہیں ہے. اپنی 70 سالہ تاریخ کو دیکھیں، سیاسی تاریخ کو، تو اس میں بہت سارے ایسے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ جو الزامات لگائے جاتے تھے وہ پارٹیاں دوسری پارٹیوں پر لگاتی تھیں، لیکن اداروں کو بھی آتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، اس میں چاہے فورسز کے ادارے ہیں یا وہ سروسز، وہ ہمارے قومی ادارے ہیں. اور ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پوائنٹ یہ بات دہراتا بھی ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے، اور ریاست اس وقت قائم رہتی ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. حضرت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے میاں محمد نواز شریف ویسے تو اب وہ اس طرح سے قائد نہیں رہے، اگر ان پاکستان مسلم لیگ نواز، تو ان کا جو ایک بیانیہ آیا کے جلسوں میں، اور انہوں نے کھل کے تنقید کی، اور انہوں نے شاید یہ سوچا لوگوں کی حمایت حاصل کر لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حمایت حاصل نہیں کر. دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم نے تو ابھی آ کے تھوڑا سا سینٹ میں ہلچل، لاہور کا جلسہ تھا تو وہ بڑا پور تھا. تو یہ پھر اگر ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ڈی ایم کا بیانیہ تو کہ اس مہنگائی اور اس صورتحال میں کیا عوام اب پی ٹی آئی کے بھی ساتھ ہے؟ آئی کے مطابق تو کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے، جہاں 100% لوگ ساتھ تھے اب 50%. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ، اور سر جی کمال کرے، 22 سال کی جد و جہد ہے، ان کی تیاری نکلت پہ آنے کا کیا ان کو شوق چڑھا ہوا تھا، تیاری کر کے آتے نا سر، وہاں سے تجربہ لے لیتے، اپنی ٹیم اچھی لے لیتے. بالکل اسما، یہیں پر عوام یہ 22 سال جدوجہد تھی، 2.5 سال بعد یہ آگے کہتے ہیں کہ ابھی ان کی انٹرنشپ تھی یا پاکستان کے تجربہ کرنے والی یہ کہہ رہی ہے. جب یہ سینٹ الیکشن ہوئے اسما، ہم نے تو منہ سے سنا، ان کے ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ پوائنٹ دیکھے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جو ہے تو عوام کا کہنا تھا کہ ان کو وزیر اعظم بننے کی جلدی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ٹکٹ کس کو دے رہا ہوں، کہ لا رہا ہوں کس کو ٹکٹ نہیں دے رہا، یا میری کابینہ میں جو ہے تو کون لوگ ہوں گے. آج انہی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو تو ہزیمت کا سامنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنا پڑ رہا ہے، کہ اعتماد کسی جو تو کیفیت ہے اپنے اراکین پر، اپنے ممبران پر. اگر پوائنٹ ڈائریکٹلی بے شک اپنے اراکین کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے کہ سینٹ انتخابات میں ان کی خرید و فروخت ہوئی کیونکہ تھی، لیکن پھر بھی جو تو پی ڈی ایم کے جو سینیٹرز ہیں اور پی ڈی ایم جو تو وہاں پر ایک مریم نواز کی جو باتیں ہیں وہ درست ثابت نہیں لگتی ہیں. وہ کھل کے ایک نااہل شخص کو، واقعی سلیکٹڈ شخص کو ہم پہ سوار کیا گیا ہے، اور یہ بڑی وقت آ گیا کہ واقعات ایجنسیوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے. کیا کہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں. میں ذرا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیں 22 سال کی جدوجہد سے اگر کہ وہ ہم اس کو کہیں کہ اس کو گورنمنٹ چلانے کا بھی تجربہ ہے. پہلا تو پوائنٹ یہ گورنمنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ سبق انہیں سیکھا ہوگا یا سیکھنا چاہیے تھا.
जी बिल्कुल नहीं सीखा। सर माजरत और के साथ आपको यहाँ पे रोक रही हूँ गुफ्तगू में। बताते चलें कि वोट कास्ट कर चुके हैं, वोटिंग का अमल जारी है, 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे हैं वक्तन फवक्तन, और इस वक्त हम कोशिश करेंगे, रब्ता करेंगे फील्ड के रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक की।